السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 13-20-65۔ اب ناجائز اسلحہ کیا ہوتا ہے، بندے گرفتار کیوں ہوتے ہیں، اگر پکڑے جائیں تو ان کا کیا حل ہے، یہ آج ہم پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ 13-20-65، پہلے تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ 13-20-65 جو ہے یہ الگ الگ سیکشن نہیں ہیں، بلکہ یہ کس طرح سے اس کی ترتیب ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 13 جو ہے وہ سیکشن ہے، 20 جو ہے وہ آرڈیننس ہے، اور 65 جو ہے وہ خالی 65 نہیں ہے بلکہ 1965 ہے۔ 8 جون 1965 کو یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے یہ 20واں آرڈیننس تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو FIR درج رجسٹرڈ ہوتی ہے تو وہ سیکشن 13 ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی الگ الگ سیکشن نہیں ہے بلکہ یہ 13-20-65 13 سیکشن ہے، 20 جو ہے وہ صدارتی آرڈیننس ہے، وہ اس کا نمبر ہے، اور 65 جو ہے وہ 1965 ہے۔ اب یہ جو FIR ہوتی ہے اس کی بنیاد کہاں سے ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کہانی یہی ہے کہ ناجائز اسلحہ جب پکڑا جاتا ہے تو تب پولیس جو ہے وہ FIR درج رجسٹر کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے۔ جی ہاں، ناجائز اسلحہ اپنے ساتھ لے کر گھومنا، ناجائز اسلحے کو بیچنا، ناجائز اسلحے کو جو ہے مرمت کرنا، ناجائز اسلحے کو کہیں پہ لے کے جانا، ناجائز اسلحہ نمائش کرنا، یہ سب قانون کے مطابق جو ہے وہ قابل سزا جرم ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اپنے ساتھ جو ہے وہ ناجائز اللیگل ان آتھورائز غیر قانونی اسلحہ جو ہے وہ کیری کرتا ہے، اور پولیس جو ہے برآمدگی کے دوران، جامع تلاشی کے دوران، خانہ تلاشی کے دوران یا کسی مخبر کی اطلاع پر جو ہے وہ اسلحے کو پکڑ لیتی ہے، ملزم سے برآمد کر لیتی ہے، تو ملزم کو پکڑ کر جو ہے وہ تھانے میں حوالات میں بند کر دیتی ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ 13-20-65 کی جو ہے وہ FIR کا رجسٹریشن جو ہے اس کو وہ رجسٹریشن اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اور اس پہ جو سیکشن لگتا ہے وہ یہی ہے 13-20-65۔ جی ہاں، 13-20-65 کی جو ہے وہ اس میں نان پروہیبٹڈ جو ہے وہ اگر اس کے پاس بور ہوگا اور پروہیبٹڈ بور ہوگا، اس کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، وہ کس مقدار میں اس سے پکڑا جاتا ہے اس کا بھی آگے جا کے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ 13-20-65 کا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنے ساتھ جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ جو ہے وہ اسلحہ کیری کر رہا ہے اور اس سے پکڑا جاتا ہے، اگر وہ نان پروہیبٹڈ ہوگا، نان پروہیبٹڈ بور کیا ہے؟ نان پروہیبٹڈ بور جو ہے وہ غیر ممنوعہ اسلحہ ہے، یہ جو چھوٹے ویپنز ہوتے ہیں جیسا کہ پسٹل ہے، جیسا کہ 9mm ہے، جیسا کہ 30 بور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پروہیبٹڈ بور جو ہے وہ جیسا کہ کلاشنکوف ہے، آٹومیٹک جو ہے وہ رائفل ہے، اور اس کے علاوہ مشین گن ہے، کوئی بھی بارودی مواد ہے تو وہ جو ہے وہ پروہیبٹڈ اس بور میں آتے ہیں۔ جی ہاں، تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کا جو یہ جو 13 سیکشن ہے، اس کا جو 2A ہے، اس میں اس کی سزا دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نان پروہیبٹڈ بور اپنے ساتھ کیری کرے گا تو 2 سے 7 سال کو اس کو سزا ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی پروہیبٹڈ بور اپنے ساتھ کیری کر رہا ہے، اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو 4 سے 10 سال تک اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اس طرح سے اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ 2 پروہیبٹڈ بور اپنے ساتھ رکھتا ہے اور غیر ممنوع اسلحہ، اور نمبر 2 پہ یہ ہے کہ وہ 5 اپنے ساتھ نان پروہیبٹڈ بور رکھتا ہے، یا 2 جو ہے وہ نان پروہیبٹڈ اور 1 پروہیبٹڈ بور اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ 5 سے 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور فائن ہو سکتا ہے، یا دونوں ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلحے کا لائسنس جو ہے وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پروہیبٹڈ کا بناتی ہے، اور جو صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ نان پروہیبٹڈ کا بناتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 16-20-65 کی طرف آتے ہیں۔ 16-20-65 جو ہے وہ یہ ہے کہ 13 کی بجائے یہاں پہ 16 سیکشن ہے، ایک کسی کا ہتھیار ہے اور وہ کسی اور نے کیری کیا ہوا ہے، برآمد وہ کسی اور سے ہوتا ہے، ایک ہتھیار ہے جو مکمل طور پہ قانونی ہے، جو مکمل طور پہ لیگل ہے، جو مکمل طور پہ جو ہے وہ
آتھورائزڈ جو ہے ویپن ہے، لیکن جو اس کو لے کے جا رہا ہے وہ اس کا اصل مالک نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور شخص ہے، تو ایسے جرم کے لیے جو سزا ہے وہ 3 سال کی ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی ہتھیار کسی اور کا تھا اور کیری اس کو کوئی اور کر رہا ہے اور برآمد بھی دوسرے بندے سے ہوتا ہے، حالانکہ اسلحے کے اوپر جو ہے وہ نمبر دیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، ویپن کے اوپر نمبر ہے، وہ لائسنسی اسلحہ تھا، کوئی ایسے اس میں دوسری بات نہیں تھی، لیکن وہ جو ہے وہ صرف دوسرے کو اٹھانے کی وجہ سے 13-20-65 کا پرچہ ہوگا اور اس کی 3 سال قید ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے تو اس کے اوپر 337(2) پاکستان پینل کوڈ کا پرچہ ہوتا ہے اور اس کی 3 ماہ کی قید ہے، سزا اور جرمانہ جو ہے وہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ ناجائز اسلحہ اپنے پاس رکھ رہا ہے تو صاف ظاہر ہے یہ جرم ہے، اور ناجائز اسلحہ کوئی بھی اگر اپنے پاس رکھے گا اور وہ یہ سمجھے کہ یہ میری بہادری ہے تو یہ اس کی بہادری نہیں ہے بلکہ بے وقوفی ہے، کیونکہ قانون کی گرفت میں جب آئے گا، جب پکڑا جائے گا، تو ابھی تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے پیسے بچانے کی خاطر اس نے لیگل طور پہ رکھا ہوا ہے، اس نے لائسنس نہیں لیا، لیکن بعد میں اس کا بہت گنا جو ہے وہ خرچ ہوگا۔ جی ہاں، اور اس کے علاوہ جو ہے جب بھی آپ اسلحہ لیا کریں کسی آتھورائز ڈیلر سے لیا کریں جن کو حکومت کی پرمیشن ہوتی ہے، جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ اسلحے کے ریلیٹڈ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو میں اس کا جواب دوں گا، مجھے آپ واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں۔ اینڈ پہ میں آپ کو چند ایک جو ہے وہ فیصلہ جات بتاتا جاتا ہوں اعلیٰ عدالتوں کے، تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے اگر آپ میں سے کوئی لائر سن رہا ہے تو یہ ہے۔ یہ پبلک کے لیے بھی بالکل ویسا ہی میسیج ہے، کیونکہ پبلک بھی سن کے جو ہے وہ اس پر اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ جی ہاں، ملزم کے باپ اور دادا کے پاس اگر کوئی ویپن ہے جو کہ لائسنسڈ ہے، جو کہ لائسنس یافتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جس ملزم سے برآمد ہوا ہے، چونکہ وہ اس کے دادا اور باپ کا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے، تو اس لیے گرفتار تو ہوگا لیکن اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2002 PCR LJ 9090، اس کے علاوہ اگر کسی رشتہ دار کا اسلحہ تھا لیکن وہ کسی اور سے پکڑا گیا، کسی اور ملزم سے، تو اس کی بھی ضمانت ہو سکتی ہے۔ 2001 PCR LJ 977 پبلک مقامات پر اگر کوئی پولیس پہ کسی شخص کو پکڑتی ہے اور اسلحہ برآمد کرتی ہے تو پبلک کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلحے کی جانچ پڑتال جب کی جائے گی تو وہ اسلحہ ایکسپرٹ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، ناجائز اسلحہ تو ناجائز ہی ہوتا ہے، اللیگل جو ہے وہ اللیگل ہی ہوتا ہے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ اسلحہ لیا کریں تو آتھورائز ڈیلر سے لیا کریں اور لائسنس ضرور جو ہے وہ حاصل کریں۔ غیر قانونی طور پہ آپ کے پاس جتنا بھی مہنگا اسلحہ ہوگا وہ ضبط ہو جائے گا اور اس کا آپ کو نقصان بھی ہوگا، سزا بھی ہوگی، معاشرے میں بھی بدنامی ہوگی۔ اور آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔